عظیم، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت جل وعلا کی ہم پر بے پناہ مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں آقائے نامدار احمد مختار مدنی تاجدار دونوں جہاں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت امت میں پیدا فرمایا۔ سامعین کرام، آج سورہ فاتحہ کی ابتدائی 3 آیتوں کی میں نے تلاوت کی، کیونکہ گزشتہ 3 ہفتوں میں 3 عنوانوں پر بیان ہوا، وضاحت ہوئی۔ قرآن کے متعلق پہلی محفل میں وضاحت کی گئی، دوسری محفل میں تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اس کے بارے میں وضاحت کی گئی، اور تیسری محفل میں تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بارے میں معلومات آپ کے سامنے فراہم کیے گئے۔ اور آج کی یہ محفل بفضلہ تعالی چوتھی محفل ہے۔ سورہ فاتحہ کی آیتیں میں نے پڑھ لی ہیں۔ سورہ فاتحہ قرآن کے کس پارے میں؟ یاد رکھیے 30 پاروں کے علاوہ ہے سورہ فاتحہ، کیونکہ سورہ فاتحہ الف لام میم کا حصہ نہیں ہے۔ الف لام میم سے شروع ہو کے سیخول کے پہلے ختم ہو جاتا ہے، اور پارہ عمہ آخری پارہ جو عمہ یتساءلون سے شروع ہو کر من الجنۃ والناس پہ ختم ہو جاتا ہے، وہاں بھی سورہ فاتحہ نہیں ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے ایسی امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے کہ 30 پارے ایک طرف اور سورہ فاتحہ ایک طرف۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں کہ قرآن مجید 30 پاروں پر مشتمل ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے۔ بالکل صحیح بات ہے، 30 پاروں پر مشتمل ہے، مگر صحیح بات یہ ہے کہ سورہ فاتحہ اور 30 پاروں پہ مشتمل ہے۔ تو 30 پارے اور ان سے پہلے سورہ فاتحہ، اور سورہ فاتحہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے کمپلسری بنا دیا، لازمی بنا دیا، اور دوسرے سورے کو آپشنل بنا دیا، یعنی آپ کے اختیار میں۔ سورہ فاتحہ رب کی طرف سے پابندی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے، ہر نماز کے اندر، ہر رکعت کے اندر سورہ فاتحہ پڑھنا ہی ہے۔ اور اس کے بعد جو سورہ آپ ضم کریں گے، ضم میں سورہ یعنی جو سورہ آپ ایڈ کریں گے، جو ملائیں گے، وہ الف لام سے لے کر الف لام میم سے لے کر من الجنۃ والناس تک، ان تمام پاروں کے اندر، ان تمام سوروں کے اندر سے کوئی بھی آیتیں آپ پڑھ لیجیے، ایک مکمل سورہ پڑھیے یا کم از کم 3 چھوٹی آیتیں پڑھ لیجیے یا کوئی بڑی آیت پڑھ لیجیے۔ تو سورہ فاتحہ کو اللہ نے ہمارے اختیار میں نہیں دیا، مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہا کہ چاہو تو پڑھو یا دوسرا پڑھ لو۔ سورہ فاتحہ تو بہرحال پڑھنا ہی ہے آپ کو، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو بھی سورہ آپ پڑھنا چاہیں پڑھ لیں۔ جہری نمازوں میں آپ امام صاحب کے پیچھے فجر کی نماز پڑھتے ہیں، مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، عشاء کی نماز پڑھتے ہیں، یہ جہری نمازیں۔ ظہر اور عصر یہ سری نمازیں، جہری نماز، سری نماز۔ جس نماز میں امام اونچی آواز میں قرأت کرے اور امام کی قرأت کو مقتدی سنتے ہوں، اس نماز کا نام کیا ہے؟ جہری نماز۔ اور جس نماز میں
امام کی قرأت کو لوگ نہیں سن سکتے، مگر امام تو قرأت کرتا ہی ہے، آہستہ پڑھتا ہے، وہ ہے ظہر کی نماز، عصر کی نماز، اور اسے کہتے ہیں سری نماز۔ جمعہ کی نماز ظہر کے وقت میں ادا ہوتی ہے مگر جہری نماز ہے، عید کی نماز جہری نماز ہے۔ تو ان جہری نمازوں کے اندر آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ تکبیر تحریمہ کے بعد امام الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہی پڑھیں گے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پہ ختم کریں گے، اچھی طرح جانتے ہیں۔ مگر اس کے بعد کیا پڑھیں گے؟ مثلا فجر کی نماز ہے کل، امام صاحب پہلی رکعت میں کیا پڑھیں گے؟ آپ کہیں گے الحمد کا سورہ پڑھیں گے، یہ تو ہم بتا سکتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے بعد کون سا پڑھیں گے وہ کسے معلوم؟ پڑھے بعد ہی تو پتہ چلے گا، پڑھنے کے پہلے نہیں بتا سکتے، کیونکہ ضم سورہ امام کے اختیار میں ہے، سورہ فاتحہ امام کے اختیار میں نہیں، اللہ کی طرف سے لازم کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پیارے آقا مدنی داتا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز ہوتی ہی نہیں۔ ہر نماز کے اندر سورہ فاتحہ پڑھو، فرض نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، سنت نماز میں سورہ فاتحہ پڑھو، واجب نماز ہے وتر کی سورہ فاتحہ پڑھو، نفل نمازیں ہیں سورہ فاتحہ پڑھو۔ تو تمام نمازوں میں سورہ فاتحہ اسی طرح ضروری ہے جس طرح آپ رکوع بھی کرتے ہیں، سجدہ بھی کرتے ہیں۔ حضرات کرام، اس سورہ کا نام ہے الفاتحہ۔ کیا ہے نام؟ الفاتحہ۔ مطلب کیا ہے فاتحہ کا؟ فاتحہ کا مطلب ہے کھول دینے والا سورہ۔ یہ سورہ آپ کے دل کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے اور آپ کے دل کے اندر ایمان کا نور پیدا کر دیتا ہے۔ اور سورہ فاتحہ تو مشہور نام ہے اس سورہ کا، اس سورہ کا مشہور نام ہے سورہ فاتحہ، ورنہ اس کے کئی نام ہیں۔ تفسیر کے اندر 14 سے زیادہ اس کے نام بتائے گئے۔ سورہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ وافیہ، سورہ کافیہ، سورہ شافیہ، سورہ شفا، سورہ دعا، ام الکتاب، ام القرآن، سبع مثانی، کتنے نام ہیں۔ دیکھیے اس سورہ کا نام سورہ فاتحہ، جس کا معنی ہے کھول دینے والا سورہ۔ آپ کے جو راستے بند ہیں، آپ کے لیے جو رکاوٹیں ہیں، آپ کے لیے جو بندشیں ہیں، ان تمام بندشوں کو سورہ فاتحہ کیا کر دیتا ہے؟ کھول دیتا ہے۔ سامعین کرام، فاتحہ کا لفظ فتح سے بنا ہے، فتح یفتح فتحا فهو فاتح۔ فتح کا معنی کیا ہے؟ کامیابی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور کامیابی قریب ہے۔ تو فتح کا معنی کامیابی اور فاتحہ کا معنی کامیابی دینے والا سورہ۔ تو جو سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، نماز کے اندر پڑھتا ہے، نماز کے باہر پڑھتا ہے، ہر موقع پہ فاتحہ پڑھتا ہے، کیونکہ یہ سورہ ہی ہے جو آپ کو کامیابی دینے والا ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں ہوتا، نامراد نہیں ہوتا۔ سامعین کرام، ایصال ثواب یعنی ثواب پہنچانا، قرآن پڑھ کر ثواب پہنچانا، اسے کہتے ہیں ایصال ثواب۔ اب ایصال ثواب میں آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں، کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں،
مگر ہمارے بزرگوں نے یہ عادت رکھ دی ہے کہ کوئی بھی سورہ پڑھو، سورہ اخلاص پڑھو، سورہ یاسین پڑھو، سورہ فاتحہ پڑھو لو، پھر اس کے بعد دوسرے سورے بھی ملا کے پڑھو۔ اس لیے ایصال ثواب کا نام ہی ہمارے بزرگوں نے رکھ دیا ہے فاتحہ۔ ان کے گھر میں فاتحہ ہے، چہلم کی فاتحہ ہے۔ کیا مطلب؟ قرآن مجید پڑھ کر ثواب پہنچائیں گے، مگر چونکہ فاتحہ ایک ایسا سورہ ہے جسے رب نے ہر رکعت کے اندر لازمی بنا دیا، تو مسلمان نے بھی کہا کہ میرے مولا جب تو اسے لازمی بناتا ہے تو میں بھی جب میری مرضی سے تلاوت کروں گا، یاسین پڑھوں یا کوئی بھی سورہ پڑھوں، سورہ اخلاص پڑھوں، سورہ فلق پڑھوں، سورہ ناس پڑھوں، مگر پہلے فاتحہ پڑھوں۔ لہٰذا ایصال ثواب کا عرفاً کیا نام ہے؟ فاتحہ پڑھنا۔ حضرات گرامی، میں عرض کر رہا تھا کہ فاتحہ کا ایک نام ہے سورہ شفا، کیونکہ اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے دونوں قسم کی شفا رکھی ہے، شفائے باطنی بھی رکھی ہے، شفائے ظاہری بھی رکھی ہے۔ شفائے باطنی کیا ہے؟ آپ کا دل میلا ہو گیا، برے خیالات کسی کے دل میں آ گئے، غلط باتیں دل کے اندر آ گئیں، شیطانی خیالات دل میں آ گئے، سورہ فاتحہ کو پڑھو، ذرا توجہ سے پڑھو، سورہ فاتحہ کے ایک ایک لفظ پہ غور کر کے پڑھو، تو آپ کے دل سے برے خیالات نکل جائیں گے، آپ کے دل سے برے خیالات نکل جائیں گے اور آپ کے دل کو شفا مل جائے گی۔ اور قرآن مجید کا کام ہی ہے شفا دینا۔ قرآن شفا دیتا ہے۔ دیکھیے قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ، اور ہم اتارتے ہیں مِنْ هَذَا الْقُرْآنِ مَا هُوَ رَحْمَةٌ وَشِفَاءٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، وہ چیز اتارتے ہیں ہم قرآن میں جو کہ رحمت بھی ہے اور شفا بھی ہے۔ شفاء و رحمت، کن لوگوں کے لیے؟ للمومنین، مومنوں کے لیے شفا ہے۔ تو پورے قرآن میں شفا ہے، اور سورہ فاتحہ قرآن ہی کا حصہ ہے۔ قرآن کا حصہ سورہ فاتحہ ضرور ہے، مگر 30 پاروں میں کسی پارے کا حصہ نہیں، 30 پاروں کے علاوہ ہے سورہ فاتحہ۔ کبھی ہم اچانک کسی سے پوچھتے ہیں بھائی سورہ بقرہ کہاں ہے؟ الف لام میم میں ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران کہاں ہے؟ تلک الرسل میں ہے۔ سورہ یاسین کہاں ہے؟ وَمَن یقنط میں ہے۔ سورہ واقعہ کہاں ہے؟ خالف ما خطبکم میں ہے۔ سورہ فاتحہ کہاں ہے؟ تو بعض لوگ فوراً کہہ دیتے اماں میں ہے۔ کہاں ہے؟ پورے اماں اٹھا کے دیکھو، نہیں۔ تو پتہ چلا کہ 30 پارے اور سورہ فاتحہ، یہ فرق قرآن خود بتا رہا ہے۔ قرآن مجید کہتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، اے میرے پیارے نبی، ہم نے آپ کو سبعًا من المثانی، ایسی 7 آیتیں دی ہیں جو بار بار پڑھی جاتی۔ مثانی کا معنی کیا ہے؟ جن آیتوں کو بار بار پڑھا جائے۔ سبعًا من المثانی، 7 آیتیں۔ وہ 7 آیتوں والا سورہ کون سا ہے؟ سورہ فاتحہ۔ اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی وضاحت کر رہا ہے اور آیتوں کا عدد بھی بتا رہا ہے۔ آیتوں کا جو عدد ہے، نمبر آف ورسز، آیتوں کا جو نمبر ہے وہ بھی بتا رہا ہے۔ سبعًا من المثانی، 7 آیتیں ہم نے آپ کو عطا کی ہیں میرے نبی۔ پھر اس کے بعد کہا والقرآن العظیم، اور پورا قرآن عظیم بھی ہم نے آپ کو عطا کیا، یعنی یہ قرآن ہی میں ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن ہی میں ہے، مگر اس کی شان امتیازی۔ تو یہ سورہ شفا، باطنی شفا تو اس سے ملتی ہی ہے، ظاہری شفا بھی مل جاتی ہے۔ کسی بیمار پر
سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر دیجئے۔ کسی بیمار پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیجئے، پھر دیکھیے اس کے دم میں دم آ جاتا ہے، اس کے دم میں دم آ جاتا ہے، سنبھل جاتا ہے۔ جہاں دوا کام نہیں کرتی وہاں دعا کام کر دیتی، اور دعا کی بدولت دوا بھی کام کرنے لگ جاتی ہے۔ تو اس سورہ کا نام سورہ شفا، اور ایک نام کیا ہے اس سورہ کا؟ سورہ دعا، سورۃ الدعا، دعا کا سورہ ہے، کیونکہ اس کے اندر دعا کے سوا ہے کیا؟ الحمدللہ رب العالمین، رب کی تعریف، الرحمن الرحیم، اس میں بھی خدا کی رحمت کا بیان، مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس میں اقرار ہے کہ اے رب کریم ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اہدنا الصراط المستقیم، اے پروردگار ہمیں سیدھا راستہ بتا، سیدھے راستے پہ چلا۔ تو یہ سورہ ہی ہے دعا کا سورہ، سورہ دعا، اور سورہ دعا پر ختم ہوتے ہی ہم آمین کہتے ہیں۔ آمین آہستہ کہنا چاہیے، حنفی مذہب میں اور شافعی مذہب میں اونچی آواز میں آمین کہہ سکتے ہیں۔ تو آمین، بہرحال آمین پڑھنا سنت ہے۔ تو آمین کب بولتے؟ دعا کے بعد ہی تو آمین بولتے، ہر بات کے بعد تو آمین نہیں بولتے۔ اگر میں کہوں میں کلکتہ سے آیا تو آپ نہیں بولیں گے آمین آمین۔ اگر میں کہوں کہ میں کھانے جا رہا ہوں، آمین آمین نہیں بولیں گے۔ اگر میں کہوں اللہ آپ کو سلامت رکھے تو آپ کہیں گے آمین آمین۔ کیوں؟ جہاں جملہ دعائیہ نکلتا ہے تو دعا پر آمین بولی جاتی ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں کے بعد ہم آمین بولتے ہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ سورہ فاتحہ دعا کا سورہ ہے۔ اب دعا کے وقت ہاتھ اٹھانا نماز کی پابندی ہے، اس لیے ہاتھ نہیں اٹھا سکتے۔ نماز میں پابندی ہے، آپ ادھر ادھر دیکھ نہیں سکتے، اور جو کیفیت، جو حیت، جو انداز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا اسی انداز پہ آپ رہیں گے۔ آپ دعا کی آیتیں پڑھیں گے تب بھی آپ کیا کریں گے؟ ہاتھ باندھ کر ہی رہیں گے، ہاتھ نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ قرآن میں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ بھی آتا ہے، یہ دعا ہے۔ کیا اس وقت پر آپ ہاتھ اٹھا سکتے ہیں؟ نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ نماز کی پابندی ہے۔ مگر جب نماز نہ ہو، اب یہ حالت ہے، تو اس میں وہ پابندی نہیں ہے، لہٰذا اس موقع پر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ سورہ ہی ہے سورۃ الدعا، دعا کا سورہ ہے۔ سورۃ الشفا، پھر اس کا نام ہے سورہ کافیہ، سورہ وافیہ۔ یہ کافیہ کیا ہے؟ کافیہ کا معنی کافی ہو جانے والی۔ کیا کافی؟ بس ہو جانے والی، چاہے کافی نہیں ہے، یہ کافی ہو جانے والی۔ جب کوئی چیز کافی ہو جائے تو اس سے زیادہ کی ہمیں ضرورت ہی نہیں۔ مثلا آپ کے سامنے کوئی روٹیاں رکھا تو آپ نے کہا کہ 2 روٹیاں کافی ہیں، 2 روٹیاں کافی ہیں، تو روٹی رکھنے والا کیا کرے گا؟ 2 رکھ کر باقی روٹیاں لے کے چلے جائے گا۔ اگر 5 روٹیاں لایا، آپ نے کہا 2 روٹیاں کافی ہے بھائی مجھے، تو وہ کیا کرے گا؟ 3 روٹیاں لے کر 2 رکھ کے چلے جائے گا، کیونکہ 2 بس ہیں آپ کے لیے۔ تو سورہ فاتحہ سورہ کافیہ ہے، یعنی یہ اگر دل میں اتر جائے تو یہی سب کچھ ہے، اور باقی دیگر آیتیں، ان تمام آیتوں کے اندر جو مضمون بتایا گیا وہ سارا مضمون سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا۔ پورے قرآن کا سارا مضمون سورہ فاتحہ کے اندر آ گیا، اور اس کا نام ہے سورہ شافیہ۔ شافیہ کا معنی شفا دینے والا سورہ اور بس ہو جانے والا سورہ، اور اس کا نام ہے سورہ حمد، حمد کا سورہ۔
کیونکہ یہ سورہ شروع ہی ہوتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اسی لیے اس کا نام کیا ہے؟ سورہ حمد۔ اس کا نام ہے سورہ ثنا۔ ثنا کا معنی کیا ہے؟ تعریف کرنا۔ ثنا کا مطلب ہے تعریف کرنا۔ اس سورے میں بندہ خدا کی تعریف کر رہا ہے۔ کیسی تعریف کرتا ہے؟ وہ تعریف کرتا ہے جو تعریف خدا نے خود سکھائی ہے۔ ہم خدا کی تعریف کریں گے، اتنے بڑے آدمی ہو گئے کہ ہم کیا کریں گے تعریف؟ اللہ نے کہا میرے بندے پریشان مت ہو، تو کیا تعریف کرے گا میری؟ تو مجھے کیا جانتا کیا پہچانتا؟ میں ایک سورہ اتارتا ہوں، اس میں میری تعریف میں جو بیان کیا ہوں وہی تو تیری زبان سے بیان کر۔ تو حضرات اکرام یہ سورہ ثنا ہے، اور اس سورے کا ایک نام ہے سورہ شکر، کیونکہ الحمدللہ کے جو الفاظ ہیں یہ شکریہ کے لیے بولے جاتے ہیں۔ جب آپ کو نعمت مل گئی تو آپ کیا کریں گے نعمت ملنے پر؟ الحمدللہ۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اچھا کام ہو جاتا، جیسا آپ نے چاہا ویسا ہو گیا، آپ نے چاہا کہ آپ یہاں پر 8 بجے کے پہلے آئیں، آ گئے آپ الحمدللہ۔ آپ کو بھوک لگی، آپ نے چاہا کہ میں جہاں جاؤں وہاں کھانا ملے، مل گیا کھانا، تو آپ کی مرضی کے مطابق کام ہو گیا، تو اس وقت کیا پڑھنا چاہیے؟ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ الحمدللہ، ہر حمد ہر خوبی اللہ کے لیے ہے، بنعمتہ تتم الصالحات، اس کی نعمت سے ہی اچھے کام پورے ہوتے ہیں۔ اس کا کرم ہو تو سب کچھ ہے، اگر اس کا کرم نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں، کچھ ملے گا نہیں، سب کچھ ہو کر بھی کچھ نہیں ملے گا۔ تو جو بھی ملتا ہے رب کے کرم سے ملتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ سورہ حمد بھی ہے، اور اس کا ایک نام ہے سبع مثانی۔ یہ سبع مثانی کا نام قرآن ہی سے لیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ، 7 آیتیں۔ اور مثانی مثنا کی جمع ہے۔ مثنا کا معنی ہے موڑنا، لپیٹنا، اور چونکہ اس کو بار بار پڑھتے ہیں، ہم زبان کو بار بار سورہ فاتحہ سے لپیٹ رہے ہیں، اس کا نام سبع مثانی، اور اس کا نام ہے ام الکتاب، یعنی پورے قرآن کی جڑ ہے، اور اس کا نام ہے ام القرآن، پورے قرآن کی جڑ ہے، اور اس سورے کا نام فاتحۃ الکتاب بھی ہے۔ دیکھیں فاتحہ خاتمہ، 2 لفظ۔ فاتحہ کا معنی ہے بگننگ، شروع کرنا، خاتمہ کا معنی ہے ختم کر دینا۔ تو کوئی بھی کام سورہ فاتحہ سے شروع ہو، قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ سے شروع کیا ہے۔ دیکھیں قرآن مجید کی جو ترتیب ہے، ترتیب یعنی آرڈر 2 ہے، ایک نزول کے اعتبار سے اور دوسرا نظم کے اعتبار سے۔ نزول کا معنی ہے اترنا، نظم کا معنی ہے جوڑنا۔ ان لفظوں کا آپ ذہن نشین کر لیجئے۔ اگر کسی کے پاس قلم اور پیپر ہے تو وہ لکھ بھی سکتے ہیں، کوئی مضائقہ نہیں۔ اگر یہاں لکھنا مشکل ہے تو آپ ریکارڈ کر کے ریکارڈ سن کر لکھ سکتے ہیں، کیونکہ آپ کا یہ ریکارڈ چند دنوں کے بعد ڈیلیٹ ہو جائے گا، نکل جائے گا، مگر جو آپ لکھ کر رکھیں گے وہ ہمیشہ قائم رہے گی وہ چیز۔ اسی لیے عربی میں کہاوت مشہور ہے، العلم صید والکتابۃ خیر۔ علم جو ہے شکار ہے، علم شکار ہے، اور لکھ لینا اسے قید کر لینا۔ قید کر لیں گے تو پھر وہ چیز آپ کے پاس باقی رہے گی۔ تو حضرات گرامی،
چلیے، جب سورہ فاتحہ کے نام کے بارے میں اتنی باتیں بیان ہوئیں تو اب اصل سورہ فاتحہ کی طرف آئیے۔ الحمدللہ، ہر خوبی اللہ کے لیے۔ اللہ کون ہے؟ رب العالمین، تمام عالموں کا رب۔ اور عربی کا قاعدہ ہے کہ لام جو حرف جر ہے، زیر دینے والا ہے، وہ لگتے ہی بعد والے لفظ کو زیر آ جاتا ہے۔ اللہ، جب ہم اللہ کو یاد کریں گے تو کیا کہیں گے؟ اللہ، مگر اس کے آگے لی آتے ہی للہ آ گیا۔ قرآن میں آپ نوٹ کیجئے کہاں کہاں للہ ہے، للہ ما فی السماوات والارض، وہاں لفظ اللہ کو پیش نہیں، زیر رہے گا۔ یہ زیر کیوں آیا؟ لی کی وجہ سے آیا۔ دیکھیے، تفسیر کی محفل ہے، اس تفسیر کی محفل میں آپ عربی زبان کی بھی معلومات کچھ حاصل کیجئے، کیونکہ جب قرآن عربی زبان میں ہے تو اس زبان کے بارے میں چند موٹی موٹی معلومات ہم کو آ جائیں تو یہ ہمارے لیے بڑی بہتر بات ہے۔ بعض لوگوں کے پاس انگریزی کی بڑی ویلیو ہے، انگریزی بولنا بھی نہیں آیا تو 2 لفظ سیکھ لیتے، یس نو۔ کوئی انگریزی میں بات کرتا ہے، ان کو جواب دینے نہیں آیا تو یس یس نو نو، یس یس نو نو بول کے یہ جتانا چاہتے ہیں کہ میں بھی انگریزی جانتا ہوں۔ اتنا پیار ہے انگریزی سے، اور عربی سے ہمیں پیار ہونا چاہیے، عربی زبان سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ جب پیار ہو تو عربی کا ایک لفظ بھی ہمیں معلوم ہو گیا تو ہمارا دل خوشی سے مچل جائے کہ ہمارے آقا کی زبان کا یہ لفظ ہمیں معلوم ہو گیا ہے۔ تو الحمد، ہر حمد، اور حمد کسے کہتے ہیں؟ کسی کی ذاتی خوبی پر اس کی تعریف کرنا۔ ذاتی خوبی، ہمارے پاس جو خوبی ہے وہ ہماری ذاتی خوبی نہیں۔ ذاتی خوبی کا معنی کیا ہے؟ یعنی سیلف کو کہتے ہیں اپنی ذات۔ تو ہمارے اندر جو خوبی، جو بھلائی ہے وہ ہماری ذاتی نہیں، رب کی دی گئی ہے۔ کیا ہم خود سے کچھ کر سکتے؟ نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، نہیں ہے کوئی طاقت، نہیں ہے کوئی قوت الا باللہ، مگر اللہ ہی میں ہے، اللہ ہی میں طاقت ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ 1000 بار پڑھتے مگر دل میں سوچتے میں طاقتور ہوں، تو زبان سے کچھ کہا، دل میں کچھ اور سوچا۔ زبان سے تو کہتے ہیں مگر دل میں اسے محسوس نہیں کرتے۔ تو ذاتی خوبی، ہر ایک کے اندر جو خوبی ہے، جو میرٹ ہے، سیلف میرٹ، ذاتی خوبی سیلف میرٹ، ہمارے پاس جو ہے وہ سیلف میرٹ نہیں ہے، بلکہ اللہ کی طرف سے دی گئی ہے۔ اللہ کی طرف سے ماننا، یہی ایمان ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ ہے کہ ان کے حکم پر ان کا ایک امتی جس کا نام ہے آصف بن برخیہ، یہ بلقیس کا تخت لے کر حاضر ہو گئے۔ جب امتی کے اندر اتنی طاقت ہے، سلیمان علیہ السلام کی امتی میں اتنی بڑی طاقت ہے، تو سلیمان علیہ السلام کی طاقت کیا ہوگی؟ وہ تو نبی ہے۔ تو اس وقت سلیمان علیہ السلام نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ جو کرشمہ ہوا ہے میں یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ میرا کمال ہے، من فضل ربی، میرے رب کا فضل ہے۔ تو میرے رب کا فضل، میرے رب کا فضل یہ زبان پر بھی رہے، دل میں بھی رہے۔ جہاں تک حمد کی بات ہے، حمد کا معنی تعریف کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، حمد الہی۔ اور اللہ کی جو تعریف کر رہے ہیں ہم، اللہ کی خوبی پہ تعریف کر رہے ہیں۔ انسان کی آپ تعریف کر رہے ہیں
تو انسان کی وہ خوبی نہیں جو اس کے اندر ہے، بلکہ اس خوبی پہ تعریف کریں جو خوبی اللہ نے اسے دی۔ اگر اللہ نہیں دیتا، اگر اللہ وہ خوبی نہیں دیتا تو خوبی نہیں آتی ہمارے اندر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کہاں اللہ کی حمد بیان کرتے تھے۔ ام المومنین بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، کان یذکر اللہ فی کل احیان، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام موقعوں پر اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اللہ کو یاد بھی کرتے، اللہ کا شکر بھی ادا کرتے۔ اللہ کو یاد کرنا اسے کہتے ہیں رب کا ذکر کرنا، ذکر کے بعد شکر کرنا۔ دو ہی باتوں کا اللہ نے حکم دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اے بندے پہاڑ کو سر پہ اٹھا لے، یہ حکم رب کیسا دے گا؟ کیونکہ رب جانتا ہے کہ بندے کی طاقت کیا ہے۔ اس نے کہا فاذکرونی اذکرکم، اے میرے بندے میرا ذکر کر، بس اتنا کر تو، اور میں بھی تیرا ذکر کروں گا۔ واشکرولی، میرا شکر ادا کر، ولا تکفرون، میری ناشکری نہ کر۔ ذکر شکر بڑا آسان کام۔ اللہ کو یاد کرنا، اس میں کیا تکلیف ہے؟ اللہ کو یاد کرنے میں کیا تکلیف ہے؟ کیا کوئی محنت کرنا ہے، ریاضت کرنا ہے، یا پیسہ خرچ کرنا ہے، یا کہیں بھاگ کر جانا ہے؟ رب کو یاد کرو۔ دیکھ رہے ہو دکھانے والے کو یاد کرو، چل رہے ہو چلانے والے کو یاد کرو، ارے بول رہے ہو جو بولنے کی طاقت دیا ہے اسے یاد کرو، کھا رہے ہو کھلانے والے کو یاد کرو، پی رہے ہو پلانے والے کو یاد کرو۔ وہ کون سا موقع ہے جس میں خدا کی یاد کے بغیر تم رہ سکتے ہو؟ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول کرتے تو مختلف دعائیں آئیں۔ ایک دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ولو شاء لاجعنی، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے کھلایا، ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لاجعنی، مجھے بھوکا ہی رکھتا، بھوکا ہی رکھتا۔ کیونکہ صرف کھانا سامنے آ جائے تو اے بندے تو کھا نہیں سکتا، اگر تیرا منہ نہیں کھلا تو کیسے کھائے گا؟ بند ہو گیا منہ۔ بھاری سے بھاری غذا بھی رکھے گا، باہر سے پیک کرنے کی ضرورت نہیں۔ خدا کی قدرت بندے کے منہ کو پیک کر دے تو کھول ہی نہیں سکتا، کیسے کھولے گا؟ منہ کھل گیا، حلق بند ہو گیا تو کیا کرے گا؟ تب بھی جا نہیں سکتا، ریورس ہو جاتی گاڑی، جیسا ریورس ہوتی اس طرح اندر جا کے لقمہ باہر آ جاتا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ الذی اطعمنی، ہر خوبی اللہ کے لیے جس نے مجھے کھلایا، ولو شاء، اگر وہ چاہتا، لاجعنی، مجھے بھوکا رکھتا، لیکن اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے کھلا کر میرے پیٹ کو راحت دے دی، میرے دل کو سکون دے دیا، کھلایا بھی، غذا میں مزہ بھی پیدا کیا، غذا میں مزہ پیدا کیا، جیب میں مزہ لینے کی طاقت پیدا کر دیا۔ کہاں کہاں اس کا کرم ساتھ دے رہا ہے، کہاں کہاں اس کا کرم ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پیتے، نوش فرماتے تو فرماتے الحمدللہ الذی سقانی ولو شاء لأظمأنی، ہر خوبی اللہ کے لیے جس نے مجھے پلایا، پانی پلایا، دودھ پلایا، جو بھی پلایا اس نے مجھے پلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا ہی رکھتا۔ دیکھیے پانی پینے سے پیاس بجھتی ہے، مگر اسی وقت جب خدا پیاس بجھائے، ورنہ ایک ایسی بیماری ہے جسے کہتے ہیں استسقاء کی بیماری۔ یہ استسقاء کی بیماری جسے آ گئی، وہ جتنا پانی پیے گا اتنی زیادہ پیاس اس کی بڑھ جائے گی، پانی حلق کو لگتے ہی حلق میں اور زیادہ پیاس کی شدت ہو جائے گی۔
تو اس نے میری پیاس کو بجھا دیا، مجھے پلایا، اگر وہ چاہتا تو مجھے پیاسا ہی رکھتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم لباس پہنتے تو فرماتے الحمدللہ الذی کسانی ولو شاء لا اعرانی، ہر خوبی اللہ کے لیے جس نے مجھے لباس پہنا دیا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگا بدن ہی رکھتا۔ لباس بھی دیا، لباس پہننے کا سلیقہ بھی دیا، ورنہ جس کا دماغ الٹ جائے، بھاری بھاری لباس اس کے سامنے رکھ دو، لباس کو پھینک کر جاتا رہے گا، دماغ الٹ گیا ہے، نہیں پہنتا۔ تو کپڑا پہننا، تہذیب کو باقی رکھنا، انسانیت کو باقی رکھنا، اس کے لیے عقل چاہیے، اور عقل خدا کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب جوتا پہنتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احدانی ولو شاء لاحفانی، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے جس نے مجھے جوتا پہنا دیا، اگر وہ چاہتا تو مجھے ننگے پیر ہی رکھتا۔ تو کس کس موقع پر ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی حمد بیان کی۔ تو حمد کے بارے میں چند باتیں ہوئیں۔ الحمد کے بعد للہ رب العالمین، سارے الفاظ ابھی تشریح و وضاحت کے لیے باقی رہ گئے ہیں۔ دعا کیجئے کہ پروردگارا ہم نے جو کچھ کہا اور سنا اسے قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر کر دے۔ اے رب العالمین ہم پر تیری رحمتیں نازل فرما۔ اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، تیرے انبیاء اور تیرے اولیاء کے راستے پر چلا۔ اے رب العالمین ہمارا خاتمہ ایمان کی حالت پہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔